ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سیاسی لوگ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ساری چیزیں ان کے پاس رہنے دو، سب ان کے پاس رہنے دو۔ میرے عزیزو، پہلے بھی ایسا ہی رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت شروع فرمائی، صحابہ نہتے رہے، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ ارے بدر کے میدان میں رات بھر طبلے بج رہے تھے، رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی تھی، اور گوشت بھونے جا رہے تھے، اور ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بغیر چپل کے ہیں، اکثر کے ہاتھ میں تلواریں نہیں ہیں، سونے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رب ذوالجلال نے فتح یابی کسے عطا فرمائی، پوری تاریخ جانتی ہے۔ اب اس کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ تمہارے پاس ہونا کیا چاہیے؟ وہ دو چیزیں ہیں جن کو اقبال نے کہا ہے، دو بہت عظیم تلواریں ہیں تمہارے پاس، یقین محکم عمل پہ ہم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ دو چیزیں تمہارے پاس اگر آ گئی، پختہ یقین اللہ کی ذات پر اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ میں کسی اور کا کتا نہیں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ جنگل میں گئے تھے، راستہ بھٹک گئے تھے، ایک شیر دہاڑتا ہوا آ گیا، شیر، جنگل کا شیر دہاڑتا ہوا آ گیا، تو جیسے ہی وہ قریب آیا تو حضرت سفینہ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہا میں رسول اللہ کا غلام و خادم ہوں۔ وہ شیر دم ہلاتا ہوا وفادار کتے کی طرح آپ کو مدینے تک چھوڑ گیا۔ میرے عزیزو، یہ اگر تمہارے اندر یقین محکم آ جائے، یقین محکم پختہ یقین آ جائے، تو پھر مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، لیکن اس شیر کو ہوشیار ہونے کے لیے یقین پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یقین پختہ کرو۔ علماء ذوی الاحترام سے میں بارہا گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے منصب کا استعمال کرو، آپ نائب رسول ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا تاج آپ کے سروں پر رکھا گیا ہے، آج امت آپ کی نگہبانی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اگر ہزار مصلحتوں کے بہانے کرو گے تو یاد رکھنا ایک بڑی بات ہے جو بار بار ہمیں ہلاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہو رہے ہوں، جیسے آج ہندوستان کے حالات ہیں۔ ایک غلیظ پاکھنڈی جو دنیا کا سب سے غلیظ انسان اور سب سے بڑا آتنکوادی جو میرے دیش میں رہ رہا ہے، زہر اگل رہا ہے، زہر پہ زہر اگل رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کر رہا ہے۔ اس غلیظ انسان کی گالیاں سننے کے بعد میرے عزیزوں کھانا پھیکا ہو جانا چاہیے، راتوں کی نیند اڑ جانی چاہیے، علماء کی بھی، تمام مشائخ کی بھی، تمام مسلمانوں کی بھی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول پاک سے کمال محبت کا نام ہی ایمان ہے؟ اور ایسے حالات میں ہم اس کو سن کر کے خاموش رہ جائیں تو پھر ہمارے ایمان پر بھی سوال آتا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو اور پھر کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی بات کر رہا ہے، نہیں میں باہر نکلوں گا حضور کے لیے، حضور کی عزت کے لیے میں باہر نکلوں گا، اور پھر سوچتا ہے میری سیکورٹی کیا ہے، میری سیفٹی کیا ہے، تو فرمایا وہ جھوٹا آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر جب بات آئے تو صحابہ جیسا وہ عشق آنا چاہیے کہ انہوں نے کبھی نہ اپنا گھر دیکھا، نہ کوئی اپنے حالات دیکھے، بلکہ میرے آقا کے پیچھے چل پڑے۔ جنگ خندق کا موقع ہے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہینہ بھر جنگ خندق کے موقع پہ مصروف رہے، بڑی سخت ان کے لیے آزمائش کا یہ موقع تھا، جس کو سورۃ الاحزاب قرآن پاک میں بھی آئی، جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہاں سے پلٹ رہے تھے جنگ خندق سے، درمیان میں صحابہ اکرام زخمی ہیں، ہاتھوں میں خون رس رہا ہے، کئی جگہ تیروں کے نشان ہیں، بیچ راستے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہیں سے آپ بنو نذیر کا معرکہ سر کرنے کے لیے نکل پڑے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، خندق سے مدینہ صرف 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آدھا راستہ طے کیے، جبرائیل امین آئے۔ کتنا ٹائم لگتا مدینے جانے کے لیے؟
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابہ، جبرائیل امین آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہیں سے بنو نذیر کا بھی معرکہ سر کرنا ہے، جو غدار ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے دھوکہ دیا بنو نذیر، ان کا بھی قلعہ کما کرنا تھا صحابہ کو، جو تھکے ہوئے ہیں، زخمی ہیں۔ صحابہ نے، پورے صحابہ میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بار میں دیکھ کے آ جاتا ہوں، مرہم پٹی کر کے آتا ہوں، کپڑے بدل کے آ جاتا ہوں، نہا دھو کے آ جاتا ہوں، دوا لے کر کے آ جاتا ہوں، بلکہ انہیں زخمی حالت میں چور چور ہیں زخموں سے، اس وقت بھی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے ہم آپ کے پیچھے، چلے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مدد پہ مدد اتارتا تھا۔ یہاں بیٹھ کر کے تسبیح گھما کر کے لوگ کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اگر تسبیح گھمانے سے ہی مدد آنی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 160 کلومیٹر نہیں چل کر کے جاتے، حضور خود مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے تو سب سر ہو جاتا۔ اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ پیر چلاؤ، تم باہر نکلو، میدان میں آؤ، اپنے عمل کو پیش کرو، پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب میں یہاں پر ڈر اور خوف کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے چند باتیں عرض کروں گا۔ کس سے خوف کھاتے ہو؟ ظالموں سے، موجودہ حکومتوں سے، کہ یہ پریشر کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ اس سے بڑھ کر کے تمہارے لیے سعادت کی بات کیا ہے؟ اے گروہ علماء، جماعت علماء، یہ شعر کب کام آئے گا جو بار بار آپ اپنی تقریروں میں کہتے ہو، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا؟ یہ عمل میں کب آئے گا؟ خالی تقریر میں آئے گا؟ لوگوں کے جذبات اور ان کے نعروں کے لیے آئے گا؟ اگر موقع آ گیا تو چلو، حضور کے نام پر جان فدا کرنا ہے تو چاہے وہ حکام کے ہاتھ سے ہو یا جیل کے سلاخوں سے ہو یا پھانسی کے پھندے سے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر جب بات آ گئی ہے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ کلیجہ پھٹ جائے۔ آج اتنی غلیظ گالیاں سننے کے بعد آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کے باپ کو اور ماں کو کوئی گالی دے دے تو آپ برداشت نہیں کرتے، پولیس اسٹیشن بعد میں جاتے ہیں، پہلے ہی اس کے ساتھ آپ پتہ نہیں کیا کیا معاملات کر جاتے ہیں۔ یہاں مجھے حیرت ہو رہی ہے، افسوس ہے اس بات۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب مجھے امید نہیں رہ گئی کہ یہ حکومت وقت ہمارا کچھ سنے گی، اس لیے کہ جگہ جگہ پردرشن، جگہ جگہ پروٹیسٹ، FIR، کیا نہیں کر لیا ہم لوگوں نے۔ سب لوگ گہار لگاتے تھک گئے۔ یہ صاف اپنا بتا رہی ہیں موجودہ حکومتیں کہ ہم ایسے غلیظ پاکھنڈیوں کی حمایت میں، اگر یہ ان کی حمایت نہیں کر رہے ہوتے تو یہ کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہے ہوتے آج۔ یہاں تو ایسا ہے کہ موجودہ حکومت کے کسی ایک منسٹر پر کوئی کامیڈی کر لے تو اسے جیل ہو جاتی۔ کروڑوں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار کشی وہ بار بار کر رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ چھپ کر کے فیک ID سے کیا، ارے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے کر رہا ہے، کھلے عام۔ اس کو اجازت کیسے ملتی، پرمیشن کیسے ملتی؟ اور کھلے عام وہ چندہ کرتا ہے۔ حد ہو گئی، وہ ہندوستان کے سمویدھان کو بدلنے کی بات کرتا ہے اور دوسری شخصیات کو بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ گاندھی جی کو گالیاں دیتا ہے، امبیڈکر کو گالیاں دیتا ہے، سائی بابا کو گالیاں دیتا ہے، APJ عبد الکلام کو تو کہتا ہے وہ دیش دروہی تھا۔ یہ سب چیزیں سن کر کے بھی حکومت کا نظریہ اب آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اب آپ کو نہیں لگ رہا ہے؟ کیا یہاں سے انصاف کی امید رہ گئی آپ کو؟ اس لیے میرے عزیزو، یہاں سے انصاف کی امید نہیں، اب اللہ رب العزت ہی ہمیں عدل عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ، یہ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، یاد رکھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ اب یہ چیز دیکھ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے اسپین کے جو حالات تھے وہ یہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا، ہمارے مطالعے میں ایک مضمون آیا بھی تھا کہ یہاں کی ایک کٹر واد تنظیم اسپین جا کر کے معائنہ کر کے آئی تھی، دیکھنے کے لیے کہ 700 سال مسلمان وہاں تھے اسپین میں، کیسے ختم ہو گئے۔ یہ سب سروے کر کے آئے وہاں جا کر کے، یہاں کی ایک کٹر واد تنظیم جا کر کے سروے کر کے آئی۔ وہاں کے دانشوروں نے ان کو بہت ساری باتیں بتائی، جس میں سے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ ہم نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول ختم کر دیا تھا، رسول پاک کو سیریس لینا ہم نے ان کو ختم کروا دیا تھا، علماء سے ان کو دور کر دیا تھا، ہم نے علماء کی نفرت ڈال دی تھی۔ اسی پر آج یہاں عمل کیا جا رہا ہے۔
ہمارے ملک میں. دیکھو آج ہماری عوام علماء کے خلاف کیسی کیسی بکواسیں کرتی ہے. آج کے حالات میں بھی علماء کو ہی کوس رہے ہیں لوگ. مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، چندے کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. یہ سب تمہاری جو زبانیں لمبی ہو رہی ہیں علماء کے بارے میں، یہ بھی ایک سازش کے شکار ہو تم. میرے عزیزو ٹھیک ہے، علماء اگر کوئی سستی کر رہا ہے، بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کیا آپ اپنے باپ کو ایسے ہی کہتے ہیں باپ میرا آج گھر میں کیوں بیٹھ گیا، ڈیوٹی پہ کیوں نہیں گیا؟ ادب ہے، تمیز ہے، سلیقہ ہے. پوچھا جاتا ہے کیا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، آپ بھی آگے آ جائیے. یہاں کے حالات دیکھ کر کے بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ علماء سے ان کو دور کیا گیا ہے. بہت سارے تو ہیں علماء کی نفرت میں جی رہے ہیں آج. دوسری چیز، عشق رسول کو ختم کرنے کا جو ایک بہت بڑا مشن چلایا گیا تھا وہ بھی یہاں پر چل رہا ہے. اسی سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزو، آج غلیظ گالیاں میرے رسول پاک کو دی گئی ہیں. پورے ہندوستان بھر میں تقریباً 300 کے قریب MLA ہیں. ان میں سے کتنے لوگ اپنے پاور کا استعمال کر کے اس کی زبان روکنے کا مطالبہ کیے؟ کون ہے؟